اور وہ یہ ہیں کہ ایئرپورٹ جو ہے اس کو دے دیا جائے گا کسی ایسی کنٹری کو، کسی ایسی کمپنی کو کہ جو اپنے طریقے سے اس کو رن کریں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں۔ تو پہلے ٹرکی کا نام آ رہا تھا جی کہ ٹرکی جو ہے وہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو اپنے طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 2025 میں ان کا ویسے سنا تھا کہ وہ لے لیں گے یا ان کے حوالے ہینڈ اوور کر دی جائیں گی چیزیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، لالا جی ولاگس میں عادل اقبال حاضر ہوں، اور آج میں اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں بلکہ باہر پارک میں آیا ہوں، اور ویدر بڑا پیارا تھا آج کا موسم جو تھا وہ یقین کریں کہ مجھے مجبور کر گیا باہر آنے میں۔ تو خیر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں کہتے رہیں جی۔ آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں کہ پاکستان کا، آپ نے بالکل ٹھیک تھمبنیل پہ کلک کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ سے مراد پاکستان کے بڑے شہروں میں جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہ سارے بڑے ہی ہیں، ویسے انٹرنیشنل ہیں، جس میں کراچی ایئرپورٹ ہو گیا، اس کے بعد علامہ اقبال جو ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیو ایئرپورٹ بنایا گیا جی، آپ کو پتہ ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی کون سی کمپنیز نے پہلے ایئرپورٹ کو خریدنے کی، یا اس کو آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو اچھا کام کرتی ہیں، آپ کے سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں ان سے بہتر جو پرفارم کرتے ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو خریدنے کے بعد اپنے طریقے سے رن کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو خیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے یہ ٹرکی نے کوشش کی تھی، انہوں نے پوری کوشش کی جو ایئرپورٹ ہیں جی پاکستان کے، ان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی اور اپنے طریقے سے چلانے کی، لیکن کیا ہوا کہ پاکستان کی طرف سے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیو بھرتیاں ہوتی ہیں، نیا سٹاف آ جاتا ہے اور چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے جو پرانے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وغیرہ ہوتے ہیں، جو معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں گورنمنٹس نے، ان پہ عمل وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو خیر آپ پوائنٹ پہ آتے ہیں جی، پاکستان کا اسلام آباد کا آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ کافی بزیسٹ ایئرپورٹ بھی ہے پاکستان کا، اس کی باتیں چل رہی ہیں اور اس پہ ابھی ڈسکشن جاری ہے جو ہماری وفاقی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے منسٹر ہیں، جو وزیر ہیں اس کے متعلقہ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا نام میں بول رہا ہوں، اور اس کے بعد جو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان ساروں کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایئرپورٹ جو ہے اس کو دے دیا جائے گا کسی ایسی کنٹری کو، کسی ایسی کمپنی کو کہ جو اپنے طریقے سے اس کو رن کریں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں۔ تو پہلے ٹرکی کا نام آ رہا تھا جی کہ ٹرکی جو ہے وہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو اپنے طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 2025 میں ان کا ویسے سنا تھا کہ وہ لے لیں گے یا ان کے حوالے ہینڈ اوور کر دی جائیں گی چیزیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، یہ UAE کا بتایا جا رہا ہے، دبئی کا، کہ انہوں نے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ایئر لائن بھی ہے جو ایمریٹس ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں دنیا میں، اور دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ایئر لائن ہے ایمریٹس ایئر لائن، اور اس کو بلڈ کرنے میں، اس کو تیار کرنے میں، اس کو کھڑا کرنے میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ اور ان کی جو ہماری ایویشن اتھارٹی ہے، ان کے ہاتھ اور ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ مدد شامل تھی، ہیلپ تھی، اور چیزوں کو کافی زیادہ انہوں نے سکھایا انہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کرپشن کی زد میں آ گئے اور وہ آگے نکل گئے۔ تو خیر اب جو ایمریٹس ہے وہ تو دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی تھی، دنیا کا بہترین جو ایئرپورٹ ہے اس وقت، مطلب ٹاپ 2 میں سمجھ لیں دنیا کا، وہ اس وقت ترکیہ میں یعنی کہ ٹرکی میں استنبول میں لوکیٹڈ ہے جی، اور انہوں نے ایک جدت کے لحاظ سے زبردست ایئرپورٹ بنایا، اور دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ بھی اسے کہا گیا، اور اسے چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ IGA ایک کمپنی ہے، میں نے اس پہ بھی بات کی تھی، جو جن کا بیس جو ہے وہ امریکہ میں ہے، نیو یارک میں، تو IGA جو کمپنی ہے وہ رن کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ممالک میں بے شمار باقی کی کمپنیز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے، جب اداروں کو، جب ان ڈپارٹمنٹس کو، میری آواز شاید پہنچ رہی ہوگی آپ تک یا نہیں، یہ اوپر دیکھیں۔ تو خیر بات کرتے ہیں جی کہ بے شمار جو ادارے ہیں، بے شمار جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو پرائیویٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے، مطلب ہم لوگ تو تھوڑا اس بات کو سیریس لے لیتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، PIA کا بھی یہی سنا تھا کہ مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی پرائیویٹ کر دیا جائے گا۔ تو جب حکومت سے، سرکار سے، اور سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں وہ جب صحیح طریقے سے گورنمنٹ رن نہیں کر سکتے، ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان میں سے کوئی مفاد یا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو پھر ان کو پرائیویٹ کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، تاکہ کم از کم آپ کا وہ ادارہ، آپ کا کوئی بھی اس طرح کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل مکمل طور پر
तबाह होने से बच जाए, उसका नाम ज़िंदा रहे बेसिकली। तो खैर अब यही सुनने में आ रहा है जी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ों पे काम बाकी है, लेकिन अभी मुकम्मल इस तरह का कोई भी माहिदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ। लेकिन बहुत जल्द 2025 के आखिर में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको UAE के हवाले, यानी कि दुबई के हवाले, उसकी जो एमरेट्स कंपनी है, उनकी जो एविएशन अथॉरिटी है, उनके हवाले कर दिया जाएगा और फिर वो अपने तरीके से उस पर काम करेंगे और उसके बाद लाहौर और कराची की तरफ भी नज़र दौड़ाई जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस पसंद की हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, अपनी राय भी दी है जो मैं PIA के टॉपिक पे बनाता हूँ। और अभी मज़ीद मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब देखें कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची में भी इस तरह की डील होती है या नहीं। तो मैं आखिर में ये भी बताता चलूँ कि आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो प्राइवेट हो जाएं या कोई बैरूनी ममालिक की आकर कंपनीज ख़रीद लें या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बना लें उनको चलाने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो IGA कंपनी है वो इसी मतलब दुबई वाले हमारा एयरपोर्ट ख़रीदना चाह रहे हैं ना, जो कंपनी है उनकी, जो एविएशन के अदारे होते हैं, लेकिन उनके अपने कंट्री के अंदर दुबई में कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो IGA के थ्रू जो हैंडल हो रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ों को, जो कंपनी है IGA। और उसके साथ साथ इंडिया में और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के जो बेशुमार ममालिक हैं, बेशुमार जो एयरपोर्ट्स हैं, वो भी IGA के अंडर आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारा जो एयरपोर्ट है ये अगर सरकार के हाथों से, गवर्नमेंट के हाथों से निकल के कोई प्राइवेट अदारा इसे अगर रन करता है। तो हमें बेसिकली ये होता है ना कि हमें सहूलियात चाहिए होती हैं, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, अच्छी सर्विसेज चाहिए होती हैं कि कम से कम यार ये जो हर रोज़ थप्पड़ पड़ते हैं, जो मुसाफिरों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो कम से कम हर रोज़ वीडियो वायरल हो रही होती है लाहौर एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद से, कराची से, कोयटा, पेशावर से और उसके साथ साथ सियालकोट एयरपोर्ट से। तो कम से कम ये जो हरासमेंट के केसेस हैं, ये जितने भी बदतमीज़ियाँ हैं, जितनी भी बदतहज़ीबियाँ हो रही हैं और अपने हाथों में, कानून को अपने हाथों में लेकर जो स्टाफ की तरफ से होती हैं और फिर शहरियों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि केसेस सामने आए हैं, दोनों तरफ से होता है ये चीज़ें। तो इन चीज़ों पर रोकथाम ज़रूरी है ताकि आपके मुल्क का नाम बदनाम ना हो, आपके इदारे जो हैं उनकी इज़्ज़त, उनका लेवल, उनका जो एक होता है ना, उनका जो मुकाम होता है दुनिया में वो बुलंद हो, उनका जो मयार होता है। तो इसलिए अगर प्राइवेट हो रहे हैं, काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, शहरियों को सहूलियात मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन फिर यह है कि काम तो हम ही नहीं करना है, स्टाफ तो हमारे पाकिस्तानी होंगे, तो उन्हें अपने बिहेवियर्स, अपने रवैये और अपनी सर्विसेज जहाँ से उन्हें वो समझते हैं कि कमियाँ हैं, उनको करेक्शंस की ज़रूरत है जी। और देखें फिर कि कोई तब्दीली आती है या नहीं। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये इसी साल 2025 के एंड में जाके बताया जा रहा है कि ये भी कंफर्म हो जाएगा कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, बल्कि UAE की जो गवर्नमेंट है या उनका जो इदारा है सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो इसको रन करेंगे। और वैसे टर्की ने भी बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन ये जो बगैर बिडिंग के, बगैर बोली के समझ लें, ये उनके हवाले या उनको हैंड ओवर किए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक समझ से बाहर है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, वीडियो मुकम्मल देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।